بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی مسعود حسین صاحب، ان کے بیٹے ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت عزت عطا فرمائے، ذیشان بھائی حافظ صاحب، مسعود بھائی کے برادران حضرت علامہ مولانا ریاض الرحمان صاحب، اور سب دوست یاد رکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا گھر میں، تو ہمیشہ انہی کو بلایا جاتا ہے جن سے تعلق ہوتا ہے، اور آج اگر رسول اللہ کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں ہیں یہ بات سبحان اللہ۔ ابھی مسعود بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ازل سے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، یہ محفل لکھی ہوئی تھی، اور جنہوں نے آنا ہے ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس کو وہ کسی عاشق نے ایسے نہیں کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ قلم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، اب تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں گے، اب سب آپ طرح سیدھے ہو جائیں، یہ چھوٹے آپ سب سبز ترسی والے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا میں آپ کی توجہ حاصل کر سکوں گا تو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ابھی وہ بچہ جو شعر پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بڑے بڑے فصحا حضور کے سامنے آتے تو شرمندہ ہو جاتے۔ تو حضور کی ایک تعریف ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسے کرتا ہے؟ عام لوگوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ بھی عام ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، میں قرآن مجید کا کوئی لفظ چھوٹا نہیں ہے، استغفر اللہ اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی عام بندے کا ذکر ہوتا ہے تو لفظ عمومی سے ہوتے ہیں، اور جب حضور کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو لفظ چن چن کے آتے ہیں، چن چن کے لائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس آیہ مقدسہ کو قاری صاحب سمجھیں گے، سبحان اللہ، دوسرے بچے سب کو سمجھ آئے گی۔ حضور کا اخلاق بتانا ہے کہ حضور کا خلق کیسا ہے، یہ بتانا تھا، تو شروع کہاں سے کیا؟ وَإِنَّكَ، اِنَّا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بے شک، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، بے شک۔ تو اللہ کو جب حکم دیتا ہے تو تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا تو حکم ہی تاکید ہے۔ ان سب سے پہلے تاکید کا لفظ ہے اِنَّا، کہ کوئی اس میں شک نہ کرے، یہ بات شک سے پاک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کاف ضمیر خطاب کی ہے آپ کے لیے، کہ شک ہی ختم ہو جائے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خطاب کی ضمیر لا کے یہ بتایا کہ محبوب جو آگے بات ہے وہ کسی اور کی نہیں، وہ آپ کی ہے، یہ دوسری تاکید ہے۔
لا علا، یہ لام پھر تاکید کا ہے، لام پھر تاکید کا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو، الا جو ہے اس کو بھی ہم تاکید کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جو بچے عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ الالاء للاستعلاء، جو الا ہوتا ہے یہ بلندی کے لیے آتا ہے، اور بلندی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس قدر اپنے قبضے میں لے لینا کہ وہ پوری طرح سے آپ کے تصرف میں آ جائے، آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر سکیں، اس کے لیے لفظ الا آتا ہے۔ اور آگے جا کے ایک تاکید بے انا، دوسری تاکید کاف خطاب کی، تیسری تاکید لام کی، اور چوتھی تاکید ملکیت کی، عظمت کی، بلندی کی۔ 4 تاکیدوں کے بعد فرمایا خلقن، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق دیا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق دیا ہے۔ اب یہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حسن گفتگو کا نام ہے؟ آپ کسی کے ساتھ گفتگو اچھی کر لیں، بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کسی سے اچھی گفتگو کر لیں، کیا اخلاق اس چیز کا نام ہے؟ تو لوگ اچھی گفتگو کر کے دھوکہ بھی دیتے ہیں، چرب زبان بھی ہوتے ہیں، منافق بڑی ڈھیلی باتیں کر جاتا ہے۔ تو کیا اس کی اس کمال کو، حسن گفتگو کو ہم اخلاق کا نام دیں گے؟ تو یہاں پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاخلاق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بالاتیان الافعال الجمیلہ۔ اخلاق اس ملکہ کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے لیے اچھے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ حسن گفتگو کا نام نہیں ہے، بلکہ امام راضی فرماتے ہیں یہ تمہارے باطن کی روشنی ہے جو زبان پر آتی ہے، تمہارے یہ اندر کا نور ہے جو باطن سے معجزن ہوتا ہے اور لفظوں سے وہ جا کر خوشبو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز کو اس نے اخلاق کہتے ہیں۔ آگے فرمایا خلقن عظیم، عظیم پہ پھر تاکید ہے۔ عظیم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عظیم اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں تک پہنچنا کسی مخلوق کے بس کا کام ہی نہ ہو۔ لا یدرک تشاؤہ من الخلق، ایسی عظمت کو عظیم کہتے ہیں جہاں تک مخلوق میں سے کوئی نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اخلاق ایسا دے دیا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اس آیا مقدسہ کا یہ سمپل سا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، اب تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں اپنی زندگی میں، پھول کو دیکھتے ہیں ہم، ایک اس کی رنگت ہے، دوسری اس کی تازگی ہے۔ اس کی رنگت اور تازگی جو ہے یہ آنکھوں کو حسن دیتی ہے، آنکھوں کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ روح کو تازہ کرتی ہے۔ خوشبو جو ہوتی ہے وہ روح کو تازہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، ہم خیرات کر رہے ہیں، ایک یہ پہلو ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں خیرات کر رہا ہوں۔ مگر ایک پہلو ہے جس پہ رب کی نظر ہے، ایک انسان کی زندگی کا وہ پہلو بھی ہے جس پہ خدا کی نظر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں نہ تمہارے مال آتے ہیں نہ خون آتے ہیں، میری بارگاہ میں کیا آتا ہے؟ تمہارے باطن کا حسن آتا ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین ترین ذات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن اتنا دیا کہ حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں نے کہا کہ احسان تو حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے، بڑا قادر الکلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخانہ اشعار پڑھے، تو حضور فرمانے لگے ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟
تو حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زبان ناک کو لگا دی تھی اور ناک کو لگا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زبان میں پتھر پہ ماروں تو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دوں، اگر یہ زبان پتھر پہ ماروں تو میں پتھر کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان بن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے مدد کر۔ سبحان اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حسان تو حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے، یہ کلام کہاں سے آتا ہے، یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے آتے ہیں، تیرے کلام میں بڑا حسن ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی، کہتے ہیں کہ حسن میرے کلام میں نہیں ہے، حسن حضور میں ہے۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی، میں رسول اللہ کی تعریف اپنے لفظوں سے نہیں کرتا بلکہ حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میرے لفظ حسین ہو جاتے ہیں۔ حسن میرے کلام میں نہیں، حسن حضور میں ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حسن اتنا دیا، کہتے ہیں کہ محبوب بڑے آئے، حسین بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، حسین بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ حسین بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ حضور کے مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ حضور کو کیا کہیں، کسی نے چاند کہا، کسی نے سورج کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے گفتگو کرتے تھے تو حضور کے چہرے کی روشنی دیواروں پہ پڑتی تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا کیا تھا کہ حضور کے چہرے کی روشنی دیواروں پہ پڑتی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دوپہر کے وقت سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کے چہرے کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی تھی۔ اور جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تھی تو حضور نے سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہن رکھا تھا اور چاند چمک رہا تھا، حضور سامنے آئے تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا۔ کہتے ہیں میں بار بار کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، نتیجہ یہ نکالا کہ حضور چاند سے زیادہ حسین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے با کمال بنایا تھا۔ ہم اسی کمال میں سے آج کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دو فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت ہے دنیا کی طاقت کی، آپ پورے دنیا کے بادشاہ بن جائیں، یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے۔ فضیلت کی دوسری صورت جو ہے وہ اللہ کے قرب کی ہے کہ آپ اللہ کے قریب کتنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے تو بادشاہوں کی بادشاہیوں اور درباروں میں حضور کا ذکر تھا، سبحان اللہ، اور راہبوں کی تنہائیوں میں بھی حضور کا ذکر تھا۔ ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تو کائنات کے ذرے ذرے میں حضور کا ذکر تھا۔ اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو انتہا کرتے ہیں، آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا نا تو یہ ساری کائنات بے جان تھی۔ آپ فرماتی ہیں مطروحۃ فی فضائل قدرت بلا روح، یہ ساری کائنات قدرت کے جہان میں پڑی تھی، اس میں روح نہیں تھی۔ ینتظر بقدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات حضور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سار العالم حیًّا بقدومہ، حضور کا قدم رکھنا تھا کہ ساری کائنات کو زندگی مل گئی۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، یہ جو کائنات کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو،
میں خانہ فلک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو تمہارے سر پہ آسمان کھڑا ہے نا، یہ نام محمد کی وجہ سے کھڑا ہے. میں خانہ فلک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن اتنا دیا تھا، حضور کو جو دیکھتا تھا وہ بن پوچھے پہچان جاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب کبھی حضور کی گفتگو کوئی سنتا تھا تو وہ اس کا جی چاہتا تھا کہ حضور بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں. یہ تو دو چیزیں ظاہری تھیں. ایک دفعہ ایک دیہاتی تھا، اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ نبی ایسا ہے کہ اس کے پاس جائیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. بولو انہم الظالم انفسہم جاؤ، کہ حضور کے پاس جائیں تو بندے کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں. اس دیہاتی کو حضور کی محبت نے کھینچ لیا. یہ آیا نا، حضور ابھی مکہ میں تھے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتا نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حرم کا طواف کر رہے ہیں. آگے آگے ایک شخصیت ہے، پیچھے کوئی 15-20 لوگ ہیں طواف کر رہے ہیں کعبہ کا. یہ دیہاتی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے انتظار کیا، جب آگے گزرے تو سب کے اینڈ پہ یہ آ گیا اور صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تلبیہ پڑھ رہے تھے. اس دیہاتی کو تلبیہ نہیں آتا تھا. یہ پیچھے ہو گیا تو یہ پڑھتا یا رحیم یا رحیم یا رحیم. اس کا جو آتا تھا اس نے کہنا شروع کر دیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے تو حضور تیزی سے چلے. یہ سب سے پیچھے تھے، حضور اس کے پیچھے آ گئے اور صحابہ بھی پیچھے آ گئے. اب یہ سب سے آگے تھا. یہ کہتا یا رحیم تو پیچھے سے بلند آواز سے آواز آتی یا رحیم یا رحیم یا رحیم. وہ یہ بھی یا رحیم کر رہا ہے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، سب صحابہ بھی کر رہے ہیں یا رحیم یا رحیم یا رحیم. اچھا تھوڑی دیر تو یہ چلتا رہا تو اچانک یہ رک گیا. جب رکا تو حضور بھی رک گئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے نا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور پیچھے کھڑے تھے. تو ان کو حضور کو دیکھ کے پتہ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اگر آپ فرمایا کیا شکایت لگاتا، کہ کہتا کہ میں کہتا کہ یا رسول اللہ میں دیہاتی ہوں، مجھے یہاں کے آداب کا پتہ نہیں ہے اور یہ میری نقلیں اتار رہے ہیں، میری کاپی کر رہے ہیں، میری نقلیں اتار رہے ہیں. حضور فرمانے لگے کہ تو شکایت کن کو لگاتا؟ وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور فرمانے لگے کہ اچھا. حضور فرمانے لگے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس دیہاتی نے کیا جملے کہے؟ یہ کہنے لگے کہ حضور میں نے دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ آپ ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل نے گواہی دی تھی کہ آپ ہی ہیں. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وجاہت اتنی عطا کی تھی کہ حضور کو جو دیکھتا تھا اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے تو راہبوں کی مجلسوں میں حضور کا ذکر تھا. آپ نے نام سنا حضرت سلمان فارسی کا؟ حضرت سلمان فارسی بیسک ایران کے تھے. ان کا باپ جو تھا وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا ان کا والد. اور آتش پرست میں بھی وہ سب سے بلند لیول کا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا آتش پرستی کی. اور سب سے بڑا جو ان کا وہ انہوں نے عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی اس کا وہ سب سے بڑا ان کا رہنما تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہوا اس طرح سے کہ میں ماں باپ کا اکلوتا تھا. میرے ماں باپ مجھ سے یہ آواز ابھی بھی گونج رہی ہے، تھوڑی سی آواز کے مجھے تھر تھراٹ کم کریں، تھوڑی سی اسٹیٹ آواز آنے دیں. اچھا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا والد میرے ساتھ ہمیشہ 2 بندے رکھتا تھا ملازم کہ اس کا خیال کرو. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں باغ سے واپس لوٹ رہا تھا تو رستے میں ایک عیسائی راہب کا کلیسا تھا. میں ایسے ہی اس میں چلا گیا. اس عیسائی کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں. مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ پتہ نہیں رات کا کون سا وقت ہو گیا. میں وہیں پہ بیٹھا رہا. میری تلاش میں لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ یار اس کلیسا میں ہی دیکھ لو.
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ آئے تو میں اس رات کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں واپس گیا تو میرے والد نے مجھے زنجیریں لگا دی اور کڑ دیا, جکڑ دیا. مجھے سمجھاتا روز اور مجھ پہ اثر کوئی نہ ہوتا. میرے اندر ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد کہنے لگا میں تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن اس وعدے پہ کہ تم دوبارہ اس کے پاس نہیں جاؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. میرے والد نے مجھے چھوڑا تو میں اور راہب کے پاس چلا گیا. میں اس کے پاس رہا. یہ ایک لمبا واقعہ, مسترف نہیں جاتے. 3 جگہ پہ کہتا ہے میں گیا. اینڈ پہ میں اموریہ آیا. جب وہاں پہ آیا نا تو وہاں پہ مجھے ایک راہب ملا, بہت اللہ والا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کے آخری ایام ہیں, مجھے بتاؤ میں اب کہاں جاؤں. تو وہ کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جہاں میں تمہیں بھیج سکوں. اگر ہو سکے تو میرا علم کہتا ہے کہ نبی کی ولادت ہو چکی ہے سبحان اللہ, اور وہ کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا. کسی طرح سے ہو سکے تو اس سرزمین تک پہنچ جاؤ اور اس نبی کو ملے. تو 3 علامتیں تمہیں بتاتا ہوں. وہ نبی, اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا ہوگا جو مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ. وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا, وہ ہدیہ کھا لے گا. تلاش کرو, اگر ملے تو اس سرزمین کی طرف چلے جاؤ. اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو یہ کہتا ہے کہ اس راہب کی طرف سے, سلمان فارسی فرماتے ہیں, مجھے بہت زیادہ جانور ملے, چھوٹے بڑے, بڑی سونا چاندی ملا. اب کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک عجیب تجسس تھا. مجھے اس دولت سے غرض نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میں اس کھجوروں والی سرزمین پہ پہنچ جاؤں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک قافلہ وہاں سے گزرا. میں نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی منزل بتائی تو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اس طرح کی سرزمین. وہ کہتے ہیں ہاں ادھر ہے, اس کو یثرب کہتے ہیں, ہے اس طرف. یہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ سارا کچھ لے لو مجھ سے, جو تمہارا آخری تمہاری منزل ہے مجھے وہاں تک لے جاؤ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں سارا کچھ, ان کو کئی سینکڑوں گائے تھیں, سینکڑوں بکریاں تھیں, کتنے بھرے ہوئے مٹکے جو تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے, وہ سارے دے دیے. انہوں نے مجھے ساتھ لیا. جب آخری منزل آئی سامان تو انہوں نے لے لیا. ظلم یہ کیا کہ مجھے بھی بیچ دیا, غلام بنا کر مجھے بھی بیچ دیا. آپ فرماتے ہیں میں بکتا بکاتا یثرب آیا اور وہاں پر بیٹھ کے میں حضور کا انتظار کرنے لگا. بچہ تھا, جوان ہو گیا, اور چلتے چلتے زندگی کے دن گزرتے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی نے اعلان نبوت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا کہ اڑ کے چلا جاؤ, لیکن کیا کرتا, میرے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں تھیں, میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. انتظار کرتا رہا. جب انتظار کرتے کرتے ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے. یہ وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں ابھی مسعود بھائی کو سنا رہا تھا. چرخے دے ہر ہر پھیرے ماہی میں تینوں یاد کراں, کدی چرخا کتاں کدی یاد کراں, ہتھ کار ولے دل یار ولے. کہتے میں ایک یہودی کے ہاتھ میں بک گیا, دن رات کام اس کا کرتا, ترانے حضور کے پڑھتا. وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو رستے میں ایک اور واقعہ ہوا. حضور گزر رہے تھے تو رستے میں ایک خاتون تھی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ابوبکر صدیق لمبا سفر کر کے آئے تھے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ام معبد کے جھونپڑے کے پاس تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ٹھہرے, میں اس خاتون سے پوچھتا ہوں شاید کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو ہم خرید لیں. سیدنا ابوبکر صدیق گئے تو اس خاتون سے پوچھنے لگے کہ اماں آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے, ہم مسافر ہیں خرید لیں گے. وہ کہنے لگی کہ بیٹا کچھ نہیں آئی, بکریاں بھوکی ہیں, ہم خود میاں بیوی اور بیٹے نے کچھ نہیں کھایا ہے, دعا کریں اللہ بارش دے برسے, کھانے کو بھی ملے گا پینے کو بھی ملے گا. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے جھونپڑے میں ایک طرف بیمار بکری پڑی ہے. میں نے کہا کہ اماں اجازت ہو تو اس کا دودھ دو لیں.
تو وہ اماں کہنے لگی کہ بیٹا جو بکریاں چرنے گئی ہیں وہ ان کے پاس دودھ نہیں ہے تو یہ کیا دے گی دودھ؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے اماں تم اجازت تو دودھ ہم لے لیں گے. یہ کہہ کے سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ تشریف لے آئے. تو حضور آئے. اچھا یہ علامہ صاحب بھی آپ کو باتیں سناتے ہوں گے, باتیں تو وہی سیم ہیں, لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ حضور جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ ختم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ پانی وہی ہے ایک پیالہ, ہاتھ رکھ دیتے تو سارا کافرہ پی لیتا ہے. دودھ وہی ہے ایک پیالہ, وہ 70 بھی پی لیتے ہیں تو ختم نہیں ہوتا. کھانا وہی ہے 6-7 لوگوں کا, غزوہ احزاب میں سب کھا جاتے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ بس میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے حضور جس پانی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا رخ بھی ادھر کر دیتا ہے, وہ پیو سارا جہان پیتے رہو. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو ام معبد کہتی ہیں وہ بکری کھڑی ہو گئی, حضور نے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ لبالب بھر گئے. سبحان اللہ. جب لبالب تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے برتن لاؤ. ام معبد کہتی میں ایک بڑا سا برتن لے کے گئی, حضور نے اس کے اندر دودھ دونا شروع کیا. آپ فرماتی ہیں میری حیرت تھی کہ دودھ سے جھاگ اٹھنے لگی اور برتن بھر گیا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر لے جاؤ اور یہ اماں کو دو, پتہ نہیں کب سے اس نے بیچاری نے دودھ نہیں پیا ہے. اماں کہتی ہے کہ دودھ مجھے دیا میں نے پی لیا, لیکن اب دودھ سے زیادہ دلچسپی میری حضور میں تھی. میں حضور کو دیکھ رہی تھی. حضور نے پھر پیالہ پھر بھر دیا, وہ برتن بھر دیا. آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ تم پیو. سیدنا ابو بکر نے بھی پی لیا. پھر اینڈ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھرا, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. اس کے بعد وہ برتن بھر کے, اور بقیہ کے بھی روایات میں آتا ہے برتن بھر کے دے دیے اور حضور چلے گئے. ام معبد کہتی ہیں حضور تو چلے گئے مگر میرا ساتھ سکون بھی چلا گیا. اب میری حالت یہ تھی کہ حضور جس طرف گئے تھے میں روزانہ بکریاں ادھر لے کے چلی جاتی. شام کو میرا شوہر گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ اماں کہنے لگی کہ ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں, دودھ کا تو چھوڑو مگر وہ کیا شکل تھی, کیا حسین صورت تھی جو آئی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ام معبد کہتی ہے کہ میرے شوہر نے پوچھا ان کی تعریف تو کرو. وہ کہنے لگی کہ ان کی کیا تعریف کروں, وہ خاموش رہتے تھے تو صورت دل میں اترتی تھی, وہ بولتے تھے تو الفاظ کانوں میں رس گھولتے تھے, وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک عجیب روب طاری ہوتا تھا, قریب ہوتے تھے تو عجیب قسم کی ایک خوشبو لپیٹ لیتی تھی. ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں وہ کیا تھے. وہ ایک لمبا ایک مکالمہ ہے ام معبد کا جو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے وہ لکھا ہے. وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں. اب ام معبد کیا کرتی, روزانہ اس رستے پہ چلی جاتی جدھر حضور گئے, سارا دن بکریاں چراتی. یہ ہے ہتھ کار والے, چراتی بکریاں تھیں, تلاش حضور کی رہتی تھی. تو بات میں کر رہا تھا حسن ایسا خدا نے دیا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اور دوسرے نمبر پہ میں نے کہا یہ ظاہری حسن تھا. اللہ نے ہمارے نبی کو طاقت کتنی دی تھی, آپ حیران ہوں گے. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا میں تھے رمضان المبارک میں, 27 رمضان المبارک کو پہلی وائی کا نزول ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے اور پورے افق پہ وہ فرشتہ ہی صرف نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا ہے, میری جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ فرشتہ ہی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اقرا پڑھیے. حضور فرماتے ماں نہ بیکاری, میں پڑھنے والا. لوگ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں, یہ بات نہیں ہے. حضور فرماتے ماں نہ بیکاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. انما بعثت معلما, مجھے تو کل کائنات کا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے, معلم ہوں. تو میرے وہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ماں انا بیکاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے کہا نا تو جبرائیل علیہ السلام نے نا مجھے دونوں ہاتھوں میں لیا, پورا زور لگایا, اور جسے پاک کے لفظ ہیں حضور فرماتے ہیں فقط تینی
حتی بالغ منی الجہدہ، یہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے جہدو، ایک ہے جہدہ، یہ فاعل بھی ہے یہ مفعول بھی ہے، دونوں قراتیں ہیں۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں فتح الباری میں یہ دونوں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس نے فغتنی حتی بالغ منی الجہدہ، اس نے پورا زور لگایا، جب چھوڑا تو پھر کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر جبرائیل نے مجھے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر زور سے دبایا، فغتنی حتی بالغ منی الجہدہ۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری مرتبہ چھوڑا تو تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم اقرا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے مجھے پکڑا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر زور سے پورا زور لگایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ اس نے مجھے اتنا دبایا نا تو پھر چھوڑا، تو پھر تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اپنے یہاں پہ محدثین نے لکھا ہے اقرا یہ امر ہے، حکم کو کہتے ہیں، اور حکم ارشاد بڑا چھوٹے کو دیتا ہے۔ اگر حضور پڑھتے تو جبرائیل کا حکم مانتے، لیکن حضور نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں پڑھا۔ اس کی وضاحت میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، استاد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دل کی دنیا بدلتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لباس ٹھیک کروا لیا، بال ٹھیک کروا لیے، ہاتھ ٹھیک کروا لیے، آپ کے ڈنڈا سر پہ کھڑے رہو گے لے کے، پڑھنا پڑھو نہیں پڑھو گے تو مار کھاؤ گے۔ استادوں کی ایک قسم یہ ہوتی ہے، اور دوسرا استاد وہ ہوتا ہے جو ادب اور محبت اتنا دیتا ہے کہ بندہ خود چل پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اسرائیل اور کہنے لگے تھے کہ تمہارا وقت آ گیا چلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا اور صحیح بخاری شریف میں آنکھ نکال دی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ اسرائیل نے وہ آنکھ ہاتھ پہ رکھی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور کہنے لگے مولا مجھے کدھر بھیج دیا تھا، اس شخص کی طرف بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں نے اسرائیل کو بھیجا تھا تو ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے آنکھ ٹھیک کی، فرمایا کہ اسرائیل پھر جاؤ۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ انہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کے پاس جاؤ مگر ایسے نہیں جانا، اب اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں جانا، پہلے جا کے مانگنا، ایک بیل ساتھ لے لینا، پہلے اجازت مانگنا پھر میرا سلام دینا، اجازت ملے تو چلے جانا، نہ ملے تو پھر واپس آنا۔ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی شخصیت ہے جس کی بارگاہ کے آداب رب اسرائیل کو سکھا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، حضور اجازت ہے فرمایا آ جائیں، سلام کہا، جواب ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے ہیں؟ کہ حضور اس بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیر دیں۔ پوچھا کیا ہوگا پھر؟ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ موت کی بات ہی نہیں کی کہ آپ کا وقت ہو گیا تو چلیں، اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا، جانا تو پڑے گا۔ میں ہم کل بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں، بس ادب سکھانا مقصود تھا۔ ادب کا کہ یہ بھی اصول ہوتا ہے، جو جلالی لوگ ہوتے ہیں وہ ادب یوں سکھاتے ہیں، تو ہمارے نبی تو تھے ہی سراپا رحمت۔ تو جبرائیل کو ادب سکھا رہے تھے، سینے سے لگا کے فیض منتقل کرتے تھے کہ جبرائیل ایسے اقرا سے نہیں چلے گا کام، اقرا نہیں، وہ خدا کا حکم ہے، اقرا جبرائیل کی طرف سے نہیں آئے گا۔ تو پہلی مرتبہ جبرائیل کو سمجھ نہیں آئی تو دوسری مرتبہ سینے سے لگایا، پھر سمجھ نہیں آئی، جب تیسری مرتبہ لگایا نا تو ساری سمجھ آ گئی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی بات ہے، بڑی بات، جبرائیل کی طاقت کتنی ہے، کبھی اندازہ لگائیں۔ جبرائیل کی طاقت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب شب معراج گئے ہیں تو پوچھا جبرائیل تیرے پر کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ 600۔ تو میں ذرا پھیلاؤ، 2 پر پھیلائے تو پوری دنیا پہ جبرائیل کے پر تھے۔
اور جبرائیل علیہ السلام کی سچویشن کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو سدرا سے چلے تھے، طے میں پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے تھے، اور اس سے بڑی بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی، اس بستی کی تعداد 70,000 نفوس تھی، اس کے اندر نیکی اور برائی کا جو تناسب تھا وہ بگڑ گیا تھا، برائی بڑھ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل لے جاؤ اس بستی کو آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، 70,000 نہیں بلکہ 7 لاکھ نفوس تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اس بستی کو پر پہ رکھا، آسمان کے قریب لے گئے۔ جب آسمان کے قریب گئے تو ایک عورت تھی جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اور اس کے پاس اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 3 یا 4 مہینے تھی، وہ رو رہا تھا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اپنے بچے سے کہ بیٹا پتہ ہے ہم کس رب کے بندے ہیں؟ تو وہ 3 مہینے کے بچے نے کیا جواب دینا تھا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے ہم کس کے بندے ہیں؟ تو بچے نے جواب نہ دیا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا ہم اس رب کے بندے ہیں جو اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، جو اپنے بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ میرے لوگ مجھ سے امید رکھتے ہیں، میں ان کی امیدوں پہ پورا اترتا ہوں۔ اب بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک پر پہ 7 لاکھ نفوس کو اٹھایا ہے، آسمان کے قریب لے گئے ہیں، تو فرشتے کی طاقت کتنی ہے۔ اب میں وہاں پہ آپ کو لے آیا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے پکڑا، فغتنی، مجھے پورا زور لگا کے دبایا، حتیٰ بالغ منی الجہدہ، اگر جوہدہ کو مفعول بنائیں تو مطلب تھا جبرائیل کی بس ہو گئی۔ جبرائیل نے اتنی طاقت لگائی، مجھے یاد ہے جس وقت ہم بخاری شریف میں یہ روایت پڑھ رہے تھے تو ہمارے بابا جی فرما رہے تھے کہ مولانا اگر جارہ پہلوان منظور کو دبائے پورے زور سے، منظور بچ جائے تو منظور جارے سے طاقتور ہے، منظور بچ جائے تو منظور جارے سے طاقتور ہے۔ اگر کسی کو اکی پہلوان یا کوئی پہلوان دبائے، مجھے دبائے اور دبا کر پورا زور لگائے اور مجھے کچھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت کو میں برداشت کر گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں مولانا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب جبرائیل نے دبایا تو پورا ٹل لگایا، حضور برداشت کر گئے، حضور جبرائیل سے طاقتور ہیں، حضور جبرائیل علیہ السلام سے طاقتور ہیں۔ جبرائیل نے پورا زور لگایا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہوا۔ تو یہ تو ظاہری جہاں حسن دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے باطن میں کتنی روشنی دی تھی۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بس اب میں کلوز کرنے لگا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، اس کا عالم کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خاتون تھی، بڑی چرب زبان تھی، بڑی باتیں کرتی تھی، فوش قسم کی گفتگو کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ خاتون پھرتی ہے، عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے، حضور کبھی اس سے سامنا ہو جائے تو درگزر کر لینا، اس کی باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ حضور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے سر پہ کپڑا نہیں رکھتی تھی، گریباں کا مطلب احتیاط نہیں کرتی تھی، گفتگو کے اندر لوگوں کو شرمسار کرتی تھی۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ سامنے دسترخوان پہ آگے بیٹھ گئی۔ جب دسترخوان پہ بیٹھی تو بال بکھرے ہوئے، لباس پورا نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تو صحابہ کہنے لگے یہ کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھنے لگے تو وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے کھانا کھانا ہے۔ حضور فرمانے لگے پڑا ہے کھائیں؟ وہ کہنے لگے نہیں یہ میں نے نہیں کھانا، یہ میں نے نہیں کھانا۔ حضور فرمانے لگے اچھا کون سا کھانا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے نا مجھے وہ نکال کے دیں۔ اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا مانگ چکی ہے۔ جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے نا مجھے وہ نکال کے دیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی سبحان اللہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کوئی آئے اور نہیں سنے یہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے مجھے وہ لقمہ دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور فرمانے کی کوئی بات نہیں، یہ لو۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ لقمہ اس خاتون کے منہ میں منتقل ہوا تو لباس پورا ہو گیا، سر پہ دوپٹہ آ گیا، اور اس کے بعد وہ خاتون ہمیں مدینے کی گلیوں میں نہیں ملی۔ جس وقت ہم دل کی اصلاح کر لیں گے، اپنے باطن کو صاف کر لیں گے، پھر بچوں کو مارنا نہیں پڑے گا، مجھے بچے پہ سختی نہیں کرنی پڑے گی، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی جنگ و جدل تک نہیں جانا پڑے گا۔ جس وقت تک ہم قال کے رہیں اور حال کے نہ رہیں، ظاہر پہ جو ہو وہ اندر نہ ہو، ہم رسوا ہیں اور رسوا ہی رہیں گے۔ اور جس وقت ہم اس طرف آ گئے تو یاد رکھیں پھر جو مسلمان اور مومن ہے نا، وہ ہمیشہ ایمان سے لڑتا ہے۔ دو میں نے کہا قوتیں ہیں، بسا اوقات بندے کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے، ٹینشن جان ہی نہیں چھوڑتی، سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا، اے سی چل رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں سامنے، پریشانی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، دل اڑ رہا ہوتا ہے، پیٹ سے بھوکے ہوتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سکون زندگی میں چاہتے ہیں تو یہ خدا کے قرب میں ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی کرنی، دنیا کی کوئی نعمت سکون نہیں دے گی جب تک خدا سے قریب نہ ہوں گے، اور جب خدا کے قریب چلے جائیں گے۔ چلے آخری بات، یہ میرے بزرگ انہوں نے کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول، یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا تو بخار ہو گیا، تو یہ کوئی 66 یا 7 کی بات ہے، کافی مطلب پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو میں ایک کھوکھے پہ گیا، وہاں پہ ہوٹل پہ ڈھابے پہ گیا، تو چائے لی، پیناڈول گولی لے کے، تو میں نیچے زمین پہ بیٹھ گیا، تو میرے دل میں خیال آیا یار گھر گھر ہی ہوتا ہے، آج بخار ہے تو بیوی ہوتی، بیٹے ہوتے، بیٹی ہوتی تو خدمت کرتے۔ میں بیٹھا، ابھی یہ ذہن میں سوال آ رہا تھا تو ادھر سے ایک نبینہ پاکستانی حافظ صاحب جا رہے تھے، تو انہوں نے نعت پڑھنا شروع کر دی، ہوندا ہے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا۔ فرماتے ادھر خیال آیا، ادھر سے پیغام آ گیا کہ نہیں ایسا نہیں کہتے، حضور کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگ اسی میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا مدینے میں، تو ایسا ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار مدینہ کتنی پاک سرزمین ہے، یہاں پہ 2 جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ اور دوسری جنت البقیع، 2 جنتیں ہیں مدینہ میں۔ اور اس پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی جہاں پہ قبر ہے نا، قیامت کے دن یہ جنت سے مٹی آئی تھی اور وہیں منتقل کر دی جائے گی۔ اور دنیا میں اگر کوئی جنت دیکھنا چاہتا ہے تو جہاں پہ حضور کا مدفن ہے یہ جنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پاوی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یار مدینہ کتنی پیاری سرزمین ہے کہ یہاں پہ 2 جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ اور ایک جنت البقیع۔ آپ فرماتے میں جا رہا تھا تو پیچھے ایک خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ ایسے گھومتی رہتی تھی، اس نے آواز دی یا اخی اسمع کلامی، بھائی میری بات سنو۔ بابی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے، میں نے پیچھے مڑ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ مار ہی نہ دے، میں چل پڑا۔ پھر اس نے آواز دی یا اخی اسمع کلامی لا تخف، بھائی میری بات سنو ڈرو نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں میں رک گیا، جب رکا تو میرے پاس آ کے کہنے لگی المدینہ تو کلو جنت الفردوس، تم ایک جنت کی بات کرتے ہو، مدینہ سارا کا سارا جنت الفردوس ہے۔ حضور کی نسبت جس چیز سے ہے وہی عظیم ہے، وہ اخلاق ہو، وہ کردار ہو، وہ اعمال ہو، حسن گفتگو ہو یا حسن افعال و اعمال ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کا حسن تب ہے جب اس کی نسبت حضور سے ہے۔ شکل اعلیٰ دی حضور کو، حسن سب سے زیادہ دیا، مگر باطن سب کو دے کے کہا کہ اس کو میرے نبی جیسا کر دو، دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری اس مجلس محفل کو قبول